اللہ تعالیٰ حاضرین اور ناظرین، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا استحقاق بلا طلب صاحب ایمان بنایا اور اسلام جیسا دین رحمت عطا فرمایا۔ یہ دین اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تو آخری حج کے موقع پر قرآن مجید کی آیت شریفہ نازل ہوئی اور پوری انسانیت پر احسان جتایا اللہ تعالیٰ نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دین، اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب اور پسند کیا۔ اللہ کا منتخب، اللہ کا پسند فرمودہ، اللہ کا سلیکٹڈ دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، رب ہیں، رحمان و رحیم ہیں، ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ ہماری کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا ضرورت۔ ہماری تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمارے مزاج، ہمارے تقاضے، ہماری ضرورتیں، ہماری دنیا اور آخرت کے فلاح، ہماری اجتماعی انفرادی زندگی کی فلاح و بہبود کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تمام ضابطے اور قاعدے بنائے۔ ہماری فطرت اور مزاج کا خیال کرتے ہوئے قرآن پر اس کی اساس رکھی، کیونکہ دین قیامت تک رہنے والا تھا اور قرآن کی حفاظت کا خود انتظام فرمایا۔ بڑی شان کے ساتھ اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہماری شان ہے کہ ہم نے قرآن اپنا ذکر نازل کیا اور ہمارا اعلان ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس قرآن پر اساس رکھی، لیکن چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ صرف کتابوں سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، کوئی چیز سیکھ نہیں سکتا آدمی جب تک اسے کوئی عملی نمونہ نہ ہو۔ اگر کتابوں سے یہ سب کچھ سیکھ سکتا تو انجینئرنگ کالج کی ضرورت نہیں ہوتی، میڈیکل کالجز کی ضرورت نہیں ہوتی، مدارس کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ کتب خانے سے کتابیں خریدتے اور عالم بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آدمی کتابوں سے نہیں سیکھتا۔ ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرنے والا اگر اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اگر کوچ جو ہے اسے وہ ڈرائیونگ نہ سکھائے تو ہرگز ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کرنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہر جگہ پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان پر کتابیں نازل فرمائی کہ وہ عملاً مشق کرانے والے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ بنا کر بھیجا اور ان کی پوری اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر ہم پر ایک بڑا احسان کیا کہ اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے صحابہ کرام کی ایسی خوبصورت، ایسی پیاری، ایسی حساس، ایسی ہوشمند جماعت اللہ نے عطا فرمائی کہ انہوں نے اونٹ بکریاں چرانے والے لوگ 1400 سال پہلے کی اس بدوی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ایک جز کو ایسی باریکی سے محفوظ کیا اور اتنے مستند حوالوں سے ہم تک پہنچایا کہ آج ویڈیو گرافی کے زمانے میں کسی کی سیرت اور کسی کی زندگی کو اس سے زیادہ محفوظ طریقے سے پہنچانا اور سمجھنا اور پرکھنا ناممکن ہے۔ وہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، وہ وہاں کا جو ہے میونخ میں جو مستشقین نے قائم کیا تھا، وہاں یہ 90+ میں 92 یا 93 میں ایک ڈاکٹر کیسی مسیح نے ایک پی ایچ ڈی کیا تھا سیرت پر، اور انہوں نے اس زمانے میں پوری علمی دنیا میں بھونچال برپا کر دیا تھا۔ ٹیلی گراف جیسے اخبار نے اپنے اس ریسرچ کو اور ان کی اس کتاب کو، اس مقالے کو اپنے جو ہے وہ ایڈیٹوریل کا موضوع بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حیرت ہوتی ہے، علمی دنیا بالکل جو ہے وہ انگشت بدندہ ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز نے اور آپ کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ایسی باریکی سے محفوظ کیا اور ایسے مستند حوالوں سے ہم تک پہنچائے کہ ایک جز کو کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کی گھڑیوں کے چارٹ بنائے جا سکتے ہیں ان کتابوں کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آج کسی کی ویڈیو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے اور کتنا زیادہ آج کل جو ہے ترقی کر گئی ہے یہ سائنس، لیکن کسی کی زندگی کو دیکھ کر اتنا صاف ستھری کسی کی زندگی کی چھوی وہ جو ہے اسے صاف طریقے سے ہم تک نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اسے چلتے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں پڑھ کر چھوٹے سے چھوٹے جز میں ہمیں رہنمائی حاصل کرتی۔ اب ہمیں صرف یہی کام کرنا ہے وہ کہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طرز حیات پر پیدا کیا۔ اللہ جانتے ہوتے تھے
کہ انسانی انفرادی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی، انسان کی جو ہے وہ جو ہے دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح، اس کے مزاج، اس کے تقاضوں کو خیال کرتے ہوئے بلند سے بلند سطح کے انسان کے لیے اور کم سے کم سطح کے انسان کے لیے جو فطری اور آسان سا طرز زندگی ہو سکتا تھا کامیابی کی منزل کو طے کرنے کا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب اور پھر اپنا ضابطہ اور قاعدہ قرآن کے واسطے سے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تمہارے چال ڈھال، تمہاری طرز زندگی کو اللہ قبول کرے، تو بس ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ ضابطہ بتا دیا کہ ہم نے نظر رحمت صرف اس پر ڈالیں گے جو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں زندگی لے کر آئے گا۔ ہاتھ ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر اٹھے گا، آنکھ ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر دیکھے گی، زبان ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر بولے گی، دل ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر دھڑکے گا۔ صرف یہ ایک طرز زندگی ہے، اتباع، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، یہی ہے صراط مستقیم۔ تو ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو باریکی سے پڑھیں اور قدم سے قدم ملا کر ہم لوگ زندگی اس کے طرز پر چلاتے رہیں، اس کی اتباع و پیروی میں، اور ہم اپنی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی کی منزلوں کو حاصل کریں اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔